چل رہا ہے تو یہ فرحت شہزادی کو واپس آنا چاہیے اور عمران خان کے حق میں گواہی دینی چاہیے کہ عمران خان بے گناہ ہے. قوم کو نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا, قوم کو نعرہ لگایا امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف ہم ہیں اور نہی عن المنکر ہمارے مخالفین ہیں. اپنے آپ کو نیکی سے تشبیہ دی, مخالفوں کو بدی سے تشبیہ دے دی اور اسلام کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. اور یہ کرتوت ہے کہ اربوں روپیہ یہ جو کمایا گیا ہے, یہ جو بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں, یہ جو کمپنیز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں, یہ عمران نیازی اور بشرا بی کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ پنجاب کے صوبے سے اربوں روپیہ کماؤ. یو کے اندر آپ نے ایک دو کمپنیز کے اندر ملازمت اختیار کی ہے, اس کا بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 426 ملین روپیہ 42 کروڑ روپیہ آتا ہے. اس پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے 47 مختلف ٹرانزیکشنز ہیں, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دینے کو. تو یہ آپ کے آمدن میں جو اضافہ ہوا, آپ کے اثاثوں میں جو اضافہ ہوا, اور 85 کروڑ روپے سے آپ 4 ارب 52 کروڑ تک چلے گئے ظاہری اثاثوں کے اندر, اور 4 ارب روپے پہ ہی آپ چلے گئے غیر ظاہری اثاثوں کے اندر, اور آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. آپ کے کیش بوائز ہیں جو یہ پیسے جمع کراتے ہیں. فرح گوگی کی اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن یا حیثیت نہیں تھی کہ وہ بشرا مانیکا کی سہیلی تھی, اور انہوں نے ہی ان کو ایکسس دیا بنی گالا کے اندر. اور عمران نیازی صاحب کو بتایا جاتا رہا کہ یہ بیوپار ہو رہا ہے, مگر کیونکہ وہ کرپشن کا پیسہ خود بھی استعمال کر رہے تھے اور اربوں روپے جو یہ لالچ اور ہرس نا, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. آپ توشہ خانہ کا تحفہ بیچنے کی عادت اپنے آپ کو تب ڈالتے ہیں جب آپ کو حرام کی کمائی کی عادت پڑ گئی ہو. توشہ خانہ کی چیز کوئی گھر لے کے جاتا ہے نا, وہ اس لیے لے کے جاتا ہے کہ وہ دکھا سکے کسی دوست کو, کسی صحافی کو کہ بھائی جان یہ مجھے محمد بن سلمان صاحب نے دیا, یہ فلاں ملک کے بادشاہ نے دیا, اور ایک یادگار کے طور پہ لوگ سجا کے اپنے گھروں میں وہ چیز رکھتے ہیں. انہوں نے خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچ دی چوروں کی طرح, کیونکہ وہ بھی بیوپار تھا. وہ جو آڈیو آئی ہے کہ تحفے کو نظر نہ لگے کسی کی, یہ تصویر کیوں کھینچی ہے, یہ گھر سے باہر کیوں گیا ہے, جعلی رسیدیں بنائی گئی, ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو. او بھائی آپ تو اب رسیدیں نکالیں بھی تو آپ کا یہ کالا دھن جسٹیفائی نہیں ہوتا. اور مجھے یہ بتائیے کہ توشہ خانہ کے تحائف اپنی جگہ پر, یہ جو ڈیولپمنٹ سکیموں کے اندر ٹھیکے تھے اور یا کمیشن تھی اور کمپنیز اپنی من پسند کی تھیں, افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفر تھی, کئی 100 کنال اراضی تھی, 190 ملین پاؤنڈ میں آپ نے 60 ارب روپے کا فائدہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیا, اس سے کروڑوں روپے بھی لیے, زمین بھی لی. تو نیب کا یہ فٹ کیس ہے رشوت کا, جس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے کابینہ میں بند لفافہ لہرا کر اس کے عوض زمین بھی لی ہے, کروڑوں روپے بھی لیے ہیں. اور رشوت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ آڈیو کسی نے نہیں سنی جس میں وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگ رہی ہے؟ تو یہ جو گینگ تھا عمران نیازی صاحب کا اور فرح گوگی صاحبہ کا اور بشرا مانیکا صاحبہ کا اور احسن جمیل گجر صاحب کا اور بزدار صاحب کا, اس کا دن رات کام ہی یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں میٹرو بس بنا رہے ہیں, اورنج ٹرین بنا رہے ہیں, پی کے ایل آئی بنا رہے ہیں, لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, اسکول کالج اسپتال یونیورسٹیاں بن رہی ہیں پورے پنجاب میں. چین آ کے کہہ رہا ہے پنجاب سپیڈ, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں. ایک منصوبہ مجھے بتا دیں پورے پنجاب کے اندر انہوں نے لگایا ہو. شہباز شریف نے 2008 میں میاں نواز شریف کی انہوں نے لگایا ہو. شہباز شریف نے 2008 میں میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں نقشہ بدل کے رکھ دیا پنجاب کا. پنجاب کی آمدن میں اضافہ ہوا, پنجاب کے ریونیو میں اضافہ ہوا, نئے ادارے بنائے پنجاب کے اندر, پنجاب ریونیو اتھارٹی کی طرز پر ٹیکس کلیکشن کے لیے کسی کو چھوٹ نہیں دی. سڑکیں, پل, انڈر پاس اپنی جگہ پر, ہسپتال, کالج, یونیورسٹیاں اپنی جگہ پر, پورے پنجاب میں تعمیر و ترقی کے نشان ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف کا کارنامہ ہے, اور آپ نے اس کو جیل میں ڈالا, اس کے بھائی کو جیل میں ڈالا. کیوں؟ تاکہ یہ کالا دھن کما سکے, تاکہ کرپشن کر سکے, دونوں ہاتھوں سے اس ملک پر لوٹ سکے, اس قوم کے, غریب قوم کے, یتیموں کے, بیواؤں کے,
غریبوں کے پیسے کو لوٹ سکے, مہنگائی کو روتے ہیں. مہنگائی میں اضافہ اس لیے ہوا کہ آپ لوگوں نے قوم کا پیسہ ہڑپ کر لیا, 1 روپیہ عوام پہ نہیں لگایا, اور آج آپ باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرح شادی کو فوری واپس آنا چاہیے اور احسن جمیل گجر کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے. ریڈ وارنٹ ان کے جاری ہوئے ہیں, مگر یہ اتنا اضافہ کالے دھن میں خدا کی پناہ ہے. عمران خان ایمنیسٹی دینے والا کون ہوتا ہے؟ صرف اس کے 48 کروڑ روپے کو وائڈ کرنے کے لیے عمران خان یہ کون ہوتا ہے کہ وہ 85 کروڑ روپے کے اثاثوں والے لوگوں کے اثاثے 4 ارب 52 کروڑ پہ لے جائے, غیر ظاہری اثاثے 4 ارب پہ لے جائے, اور کیش آ رہا ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا کاروبار ہے جو 420% ریٹرن دیتا ہے یا 15,300% ریٹرن دیتا ہے؟ بتائیں وہ کون سا کاروبار ہے. انہوں نے تو لگتا ہے کہ پیسے چھاپنے والی وہاں پہ مشین لگائی ہوئی تھی بنی گالا کے اندر, دن رات ایک ہی کام ہے, نیک نامی کا پرچار کرتے ہیں, راستہ مدینہ کا پرچار کرتے ہیں, امر بالمعروف ہمیں سکھاتے ہیں, تسبیح پکڑ کے سارا دن منافقت کرتے ہیں قوم کے سامنے. اپنے کرتوت یہ ہیں کہ ایک پائی نہیں چھوڑتے کسی, کوئی ان سے ہاتھ ملایا تو دیکھنا پڑتا ہے کہ گھڑی تو نہیں اتار لی. یہ حالات ہیں ان کے. چور اچکے ڈاکو بھی کوئی ایتھکس رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے جو کیا ہے اس گینگ نے, عمران نیازی, بشرا مانیکا, فرح گوگی, احسن جمیل گجر نے, پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کی بدترین مثال ہے. اتنی بھونڈی, اتنی بری طرح کرپشن کبھی نہیں ہوئی, اور نقصان قوم نے اٹھایا کہ قوم کے لیے ایک اینٹ نہیں لگائی, ایک منصوبہ نہیں شروع کیا. کالی این کے پہنو, دوپہر کو اٹھو, پجامہ پہنو اور بیٹھ کے ترجمانوں کا اجلاس کرو, پریس ٹاک کرو. ہیلی کاپٹر پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بھئی آپ بادشاہ سلامت ہیں. کالی این کے پہننے کی تو اور وجوہات تھیں, مگر وہ ٹریک کے اندر شام کو جب بیٹھتے تھے تو بادشاہ سلامت دفتر 12 بجے جاتے تھے, 5 بجے گھر ہوتے تھے, اور پھر کہتے تھے کہ ڈالر بڑھ گیا یا کم ہو, مجھے یا ٹی وی سے پتہ لگتا ہے یا بی وی سے پتہ لگتا ہے. یہ حالات تھے آپ کے. اکانومی کو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا. اپنی ذاتی ویلفیئر آپ نے بہت کی ہے, بنتے نیک نام ہے, یہ آنےسٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.